مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ. ناظرین، آج کی ہماری نشست ایک بار پھر پروگرام اور موضوع شاگردیت. اس سے پہلے ہم نے جب توما رسول پر ہم نے بات کی، ان کی زمینی زندگی پر، تو یہ بات طے ہے کہ مسیح یسوع کی زمینی زندگی میں ان کے 12 شاگرد تھے، اور ان 12 شاگردوں میں ایک ایسا شاگرد بھی تھا جس نے اسے پکڑوایا. اور پھر ہم ایک ایسے شاگرد کو دیکھتے ہیں جو اس بات پر ایمان نہیں لے کر آتا کہ مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں کے ان سوراخوں میں انگلی ڈال کر نہ دیکھ لوں، یا اس جگہ پر جہاں اس کو بھالا لگا اس کی پسلی میں نہ دیکھ لوں، تب تک میں اس کا یقین نہ کروں گا. اور ہم نے توما رسول کی زندگی پر مختلف وہ کہاں کہاں خدمت کرتے رہے، کیسے کیسے وہ چلتے رہے، اور کس کس طرح سے انہوں نے کہاں کہاں اور کیسے کن کن علاقوں میں خدمت کی، اس پر ہم نے بات کی تھی. لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ابھی بقایا رہ گئی تھیں، جس پر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو ہم ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور پھر ہم اس دونوں ایپیسوڈ کو ملا کر ایک کمپلیٹ ایک بات کریں گے کہ ہاں توما رسول کی جو زمینی زندگی تھی اور اس کی جو خدمت تھی، اس کے بارے میں اس نے کیا کیا کچھ کیا ہے. اور آج ایک دفعہ پھر ہمارے اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پادری جیرون خدا بخش صاحب. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی باتوں کو خدا ان کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھا، اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے غور و فکر کیا، سوچ بچار کی، جانا اور آپ تک اس انفارمیشن کو پہنچایا. آج ہم اس دوسرے ایپیسوڈ میں جو چیزیں ہماری جو سوالات رہ گئے تھے آج ہم کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں، وہ کون سی ایسی بے اعتقادی ہے جس کی وجہ سے شاید توما یہ سمجھ رہا تھا کہ مسیح یسوع کی موت کے بعد وہ بادشاہی شاید ختم ہو گئی، یا شاید اس طرح سے بادشاہی نہیں آ سکے گی. یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو توما رسول بے اعتقادی کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے وہ کرتا رہا. آج ان پر ہم غور و فکر کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس حقیقت کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تو آئیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر اس دوسرے ایپیسوڈ میں مقدس توما رسول کی زندگی پر ہم بات کریں گے. آئیں خدا کے خادم سے ملتے ہیں اور اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پادری جیرون خدا بخش صاحب. بھائی صاحب، آج کے اس پروگرام میں جو کہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے شاگردیت کے حوالے سے، آپ کو ایک بار پھر میں خدا کے لوگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ جناب بھائی مقبول جارج صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور گواہی چینل کا، اور گواہی جو اس چینل کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا میں شکر ادا کرتا ہوں. مینجمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے پھر مدعو کیا تاکہ ہم ایک مفصل روشنی ڈال سکے مقدس توما رسول کی زندگی پر، نہ صرف مقدس توما رسول کی زندگی پر بلکہ باقی تمام شاگردوں کی زندگی پر بھی. تھینک یو سر. ہم بات کر رہے تھے، جو پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے، اور توما رسول کی کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا، پھر وہ جب وہ مقرر ہوئے اور پھر انہیں تمام بھی کہا جاتا تھا، اور اس لفظ پر بھی ہم نے ایک بات کی کہ شکی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے ان کی زندگی، اس لفظ کو جو بھی ہم نے کافی حد تک اس ثبوت کے ساتھ پیش کیا کہ یہ لفظ شاید ہم بائبل میں اس طرح سے وہ چیز جو ہے وہ نہیں آتی. آج جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اور ہم نے اس بات کو بھی دیکھا کہ جب وہ برے صغیر میں آتے ہیں تو مختلف جگہ پر ان کی خدمات جو ہیں وہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آج جب ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پہلا سوال جو میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ مقدس توما رسول کا جو رویہ ہے باقی رسولوں کے ساتھ، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے؟ ایکچولی اناجیل میں اس کے رویے کے بارے میں یا بیہیویئر کے بارے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کا دوسرے شاگردوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا. لیکن ہم اناجیل میں یہ ضرور پڑھتے ہیں کہ وہ باقی شاگردوں کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کی وہ پیروی کرتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سنتا تھا. اس کی نجی زندگی کے بارے میں اناجیل میں کہیں ذکر نہیں ملتا. اگر ہم اپنی رائے قائم کر لیں کہ اس کا بیہیویئر
منفی تھا یا وہ اگریسو تھا، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کمپینین تھا اور خداوند یسوع المسیح کا اچھا شاگرد تھا، یہ ہم کہہ سکتے اور اس میں بھی اگر دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع یروشلم کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی اس نے جو لفظ ہم نے پہلے بھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہا کہ ایک دلیری کا ثبوت جو تھا، مسیح یسوع کے ساتھ مرے کہ وہ دلیری کا جو ایک عنصر تھا وہ اس کے اندر پایا جاتا، تو یہ بھی ایک جو خصوصیت ہے، یہ پازیٹیوٹی ہے، بالکل وہ ضرور ہمیں دکھائی دیتی ہے اس جگہ پر۔ اچھا، میں اس میں یہاں پر یہ چیز دیکھتا ہوں کہ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ توما رسول کے نزدیک مسیح یسوع کی صلیبی موت شاگردوں کے درمیان رابطہ اور رفاقت کا خاتمہ تھا یا ان کی زمینی خدمت کا آغاز، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک طرف جب مسیح یسوع ایک زمینی خدمت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ صلیبی موت کو ہم دیکھتے ہیں، تو ایک عام انسان کے نظر میں کہ جب ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو شاید اس کا خاتمہ ہے، تو کیا مسیح یسوع اور جو شاگرد باقی رہ گئے ان میں رفاقت کا خاتمہ تھا یا زمینی خدمت کا آغاز؟ اس کو دیکھتے ہیں، یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں۔ جی، ایک تو آپ نے کہا کہ رفاقت کا ٹوٹ جانا اور دوسرا یہ کہ زمینی خدمت کا آغاز، جو دو باتیں یہاں پر ہم اس پر بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آرکیولوجسٹ ہے یا ماہر آثار قدیمہ جو ہیں، وہ جس جگہ پر جاتے ہیں اس دور کی بات کرتے ہیں وہ کہ یہ اس دور میں بنے، تو وہ جو دیکھنے والے ناظرین جو ہیں وہ لوگوں کو اس دور میں لے جاتے ہیں۔ تو ایک بائبل مقدس کا جو اسٹوڈنٹ ہے، جب وہ بائبل مقدس پڑھتا ہے تو اس کو اس دور میں جانا چاہیے، اور خاص طور پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو زمینی حقائق ہیں ان کو فراموش ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر تب جا کر ہم خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں کی زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ نیا عہد نامہ جب ہم پڑھتے ہیں تو مقدس متی رسول کی انجیل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع المسیح کے جو پیش رو ہیں یوحنا اصطباغی، وہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے ہیں، اور پھر اس کو پابند سلاسل ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر قید خانے میں سے یوحنا اصطباغی اپنے پیروکاروں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس بھیجتے ہیں کہ ہمیں بتا کہ آنے والا تو ہی ہے یا کسی دوسرے کی راہ دیکھیں۔ اب یہاں جو رفاقت کا جو اور زمینی خدمت کا جو آغاز ہے، اس کا بیس جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کی جو جب ہم تشریح کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے کہ ایسا یقین کامل جو غیر متزلزل ہو، یعنی ایمان ایسا جس میں جنبش نہ ہو، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ خداوند یسوع المسیح جہاں بھی اپنے جانے کی بات کرتے ہیں، اپنی صلیبی موت کی بات کرتے ہیں، تو شاگرد اس لفظ کو یا اس جملے کو سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور اناجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں۔ اور ایک جگہ جب ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل پڑھتے ہیں 14واں باب اور اس کی پہلی آیت، تو وہاں پر خداوند یسوع المسیح نے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اب آپ دل نہ گھبرائے اس پر جب ہم غور کرتے ہیں اور اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، اس کنڈیشن کو دیکھتے ہیں، اس حالت کو دیکھتے ہیں کہ انسان کا دل کب گھبراتا ہے، یا تو اس کا کوئی بہت عزیز اس سے دور جانے کو ہوتا ہے، ہاں، یا وہ بہت ہی کوئی ایسی حالت میں ہو جو ناقابل برداشت ہو، تب ہی دل گھبراتا ہے۔ اور یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے یہی کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، کیونکہ جیسے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو، اور میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں۔ یہ ساری باتیں جو خداوند یسوع المسیح نے کہی، اور پھر میں جاتا ہوں اور واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ تو یہ خداوند یسوع المسیح کی ساری جو باتیں ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ شاگرد واقعی اس وقت اس دور میں اگر ہم جائیں تو خداوند یسوع المسیح کی رفاقت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اور جب خداوند یسوع المسیح جانے کی بات کرتے تھے تو وہ بار بار کوئی نہ کوئی سوال کرتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے۔ آغاز کی جب ہم بات کرتے ہیں، مسیح یسوع کی اب صلیبی موت ہو چکی ہے،
اب وہ جا چکے ہیں آسمان پر بھی صعود بھی فرما چکے ہیں. تو زمینی خدمت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر شاگرد جو ہیں مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو پھر ان کے درمیان جو رفاقت ہے, میرا سوال پھر وہیں کا وہیں آ جاتا ہے کہ ان کے درمیان جو رفاقت رہتی ہے اور پھر وہ خدمت کا جو آغاز کرتے ہیں تو اس خدمت کے آغاز کا آج نتیجہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو رفاقت کی بات ہے اور ان کی جو آپس میں جو رفاقت کی بات ہے, یہ جب ہم نئے عہد نامے میں رسولوں کے اعمال کو پڑھتے ہیں اور پھر جب 12 مقام پر خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے اور ان پر مکاشفات ظاہر کرتے رہے اور پھر گلیل کے پہاڑ پر وہ ان سے جدا ہو جاتے ہیں, ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ وہ جدا ہو جاتے ہیں اپنے شاگردوں سے, اور پھر جب وہ صعود فرما رہے ہوتے ہیں, اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر 2 فرشتے ظاہر ہوتے ہیں کہ جس طرح تم اسے آسمان پر جاتے دیکھتے ہو ایسے ہی آسمان سے نیچے آتے بھی دیکھو گے. اور پھر یروشلم میں وہ بالا خانہ پر جاتے ہیں, جمع ہوتے ہیں اور روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے. تو ان کی رفاقت جو یسوع ان کے ساتھ کر کے جا رہے ہیں جی, اور یہ رفاقت کا ہی نتیجہ ہے کہ 12 لوگ یروشلم سے نکلے اور دنیا کے مختلف خطوں میں وہ چلے گئے, اور پھر یہی رفاقت کی بات ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دی, خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دی سارے شاگردوں نے. یہ ہمیں ہم آہنگی یا ہارمنی ان کی منادی میں, ان کی سوچ میں اور ان کے خیالات میں ہمیں ملتی ہے, اور آج انہی کی بدولت, شاگردوں کی بدولت جو انہوں نے منادی کی, پوری دنیا میں ہم مسیحیت دیکھ رہے ہیں. اس کو دیکھ رہے ہیں جی. آج اگر یہ سوال کیا جائے کہ اب موجودہ دور کے اندر اس رفاقت کو اور اس خدمت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو شاگردوں میں اس وقت تھی 12 میں؟ آج تو ان گنت شاگرد ہیں, ان گنت اس کے پیروکار ہیں. تو اگر موجودہ اس کو دور حاضرہ کے اندر دیکھا جائے تو اس خدمت کو یا اس رفاقت کو آپ اس رفاقت کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں, اس دور میں اور آج کے دور میں تو زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ وہ جو دور تھا وہ میڈیا کا دور نہیں تھا, اور جیسا فاسٹ دور آج جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ویسا دور شاگردوں کے پاس نہیں تھا, لیکن ان کے اندر دلیری تھی اور خوف نہیں تھا. حالانکہ یہودی لوگ اور رومی لوگ کہتے تھے کہ یسوع کا نام لے کر آپ منادی نہ کرو, لیکن وہ ان کے اندر خوف نہیں تھا, دلیری تھی, اور وہ خداوند یسوع مسیح کی اسی بات کی وہ پیروی کرتے تھے جو جب خداوند یسوع مسیح گلیل کے پہاڑ پر شاگردوں کے ساتھ تھا اور آسمان پر جانے سے پہلے جو ارشاد اعظم دیا تھا کہ تم تمام قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو, انہیں باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور آج بھی لوگ خداوند یسوع مسیح کی منادی کر رہے ہیں, اگرچہ وے ڈیفرنٹ ہے, دور ڈیفرنٹ ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح کی منادی آج بھی جاری و ساری ہے. سر یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر ہم اس بات کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا تاکہ ہم موجودہ دور کی جو ٹیکنالوجی ہے, موجودہ دور کی جو ہمیں سہولتیں میسر ہیں, اگر ہم ان پر بھی بات کریں, اور جیسے پیچھے بات ہم نے کی بھی ہے اور ہم چاہیں گے کہ ضرور اس پر بھی ہم بات کریں, تو اس بریک کے بعد ہم آ کے اس کو بھی آگے بڑھائیں گے. ناظرین, یہاں وقت ہو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں جائیے کہ مت, ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. آج کا ہمارا موضوع ہے شاگردیت, اور آج شاگردیت کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے. ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں ایک دفعہ خدا کے خادم پادری جیرون خدا بخش صاحب. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عہد کی, کہ اس دور میں کس طرح سے شاگردوں نے مختلف مشکلات کا سامنا کر کے مختلف علاقوں میں, ملکوں میں دور دراز جا کر انجیل کی خوشخبری کو پھیلایا. آج شاید ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں, سہولتیں زیادہ ہیں, لیکن کام وہی ہے. تو آئیں بھائی صاحب سے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. جی بھائی صاحب, ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کریں تو اس کا ذکر بھی میں نے کیا ہے. حالات فرق ہیں, موسم بھی فرق ہے. تو جب ہم
تما کو یا مختلف شاگردوں کو دیکھتے ہیں وہاں سے نکلتے ہوتے تو یقیناً ان کے سامنے بہت سے ہڈلس تھے, بہت سی مشکلات تھیں. نہریں, سمندر ہے یا دریا ہیں, ریگستان ہے, پہاڑ ہیں, اور اس طرح کی تمام مشکلوں کو طے کرنے کے بعد, عبور کرنے کے بعد وہ علاقوں میں جاتے ہیں اور خدمت کو کرتے ہیں. موجودہ دور میں بھی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, تو آپ اس دور میں اور اس دور میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس دور میں اور اس دور میں کافی ڈفرینس ہمیں نظر آتا ہے. مقدس توما رسول جیسے ہی وہاں سے نکلے ہوں گے یروشلم سے, تو آپ دیکھیں کہ وہ جنوبی ہندوستان میں آئے. راستے میں کتنے ہرڈلز اور آبسٹیکلز ہوں گے, کتنی مشکلات ہوں گی. اور اب تو موسم کافی چینج ہو چکا ہے موجودہ دور میں, لیکن اس وقت اگر اس وقت کی گرمی کی شدت اور سردی کی شدت یہ بہت بڑا پرابلم تھا. پھر ٹرانسپورٹیشن, جہاں جانے کے لیے اور کئی دن لگ جاتے تھے اور لوگ پیدل سفر کرتے تھے. اور پھر کمیونیکیشن کا گیپ بہت زیادہ تھا اس وقت اور آج کے دور میں, کہ کس طرح سے وہ اطلاع دیتے ہوں گے. تو یہ ساری مشکلات ان شاگردوں نے فیس کی ہے. مقدس توما رسول نے بھی فیس کی, لیکن ان کے من کے اندر, دل کے اندر انجیل کی خوشخبری تھی, اور وہی خوشخبری لے کر وہ پوری دنیا میں پھیلے. بھلے جتنی مشکلات انہوں نے مشکلات کو فیس کیا, لیکن ان کے اندر ایک جذبہ تھا, اور وہ جذبہ یہ تھا کہ ہم نے خداوند یسوع المسیح کی انجیل کو دوسری جگہ لے کے جانا. اور مشکلات, ان پریشانیوں کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. اب موجودہ دور کی اگرچہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ ہے, کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے. آج ہم اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, جو فاسٹسٹ جو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے, یہ ایک ٹول ہے جی, کہ ہم بس موبائل پہ کلک کرتے ہیں اور 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے دنیا کی کسی بھی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں, پوری دنیا میں چلا جائے. لیکن آج بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ سہولیات موجود نہیں ہیں, اور وہاں پر خداوند یسوع المسیح کے جو شاگرد ہیں وہاں پر جاتے ہیں, خدا کا کلام سناتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دور بھلے وہ تھا یا یہ والا دور, سہولیت وہاں نہیں تھی اور آج سہولیت بہت زیادہ ہیں. تو خداوند یسوع المسیح کا جو کام ہے, جو انجیل کی خوشخبری ہے, وہ آج بھی جاری و ساری, شاگردیت جو ہے وہ آج بھی چل رہی ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, میں ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرتا چاہوں اس میں. ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر ایک چیز کو جانا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پر جاتے ہیں, کچھ اسکرپچر لے کے جاتے ہیں, کچھ بکس لے کے جاتے ہیں, اور جب وہ کسی جگہ پر پہنچتے ہیں ایک مقام پر, تو دیکھتے ہیں کہ آگے بہت دور تک مطلب کیچڑ سمجھ لیں کہ ایسی جگہ سمجھ جہاں گاڑی نہیں جا سکتی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی شاید ہم کیا کریں کہ ہم اس میں جائیں یا نہ جائیں. لیکن ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, ہمیں جانا چاہیے. اب وہ لوگ اس تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ طے کر کے جب وہاں جاتے ہیں اور اس علاقے میں جہاں پہنچتے ہیں, جہاں پر کچھ جھونپڑیاں ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جو کتابیں وہ لے کر وہاں پہنچے ہیں ان سے پہلے وہاں کوئی ان کتابوں کو پہنچا کر آ چکا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح سے کام نہیں کر رہے, اس طرح سے انجیل کی خوشخبری جو ہے وہ پھیلائی نہیں جا رہی. بے شک ہرڈلز ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن ایک چیز جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک دل کے اندر جو بات ہے انجیل کی خوشخبری کو پھیلانے کا, وہ جو لو ہے وہ چلتی ہے اور جل رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جلتی رہے گی. دوسری چیز, جب ہم توما رسول کی ہی زندگی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ضرور آپ اس بات کو بھی آگے کریں. مسیح یسوع نے کہا, جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو. پہلی بات, توما اس کا جواب دیتا ہے کہ اے خداوند, ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے, پھر راہ کس طرح جانے. توما کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ وہ شکی کی بات بھی کرتے ہیں, وہ دیکھنے کی بات کرتا ہے. اب یہاں پھر ایک لفظ آتا ہے کہ توما کی یہ مشکل تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یسوع کے مشن کی حدود, یہ بہت خاص بات ہے, میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. توما کی مشکل یہ تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یسوع کے مشن کی حدود موت ہے جو آگے کو جاتی ہے. وہ اس بات سے حیران تھا کہ اگر یسوع آسمان پر چلا گیا تو زمینی بادشاہت کیسے قائم ہوگی. بادشاہت جو ہے مسیح یسوع کی وہ قائم کرنا چاہتا تھا, قائم ہے,
قائم تھی اور قائم رہے گی. لیکن اس جگہ پر جس بات کو توما رسول سمجھ نہیں پا رہا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ توما رسول اور باقی شاگردوں پر حالات بہت زیادہ قابض تھے ان کے زندگی پر، اور جہاں بادشاہی کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو پھر یہ ہمیں بنی اسرائیل کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا. اب جیسے ہی ملاکی سے ہم آتے ہیں تو نئے عہد نامے میں ہم انٹر ہو جاتے ہیں، اور نئے عہد نامے میں انٹر ہوتے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیرودیس بادشاہ ہے. مجوسی آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں ہے. اور حالانکہ ہیرودیس بادشاہ خود بھی یہودی تھا، لیکن جو صحیح یہودی تھے وہ اس سے اس لیے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ ادوم کی نسل سے تھا. اور اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو جب مرد کی حامان کو سجدہ نہیں کرتا، اس کے پیچھے بھی یہی ریزن تھی، کیونکہ یہ ادوم کی نسل سے تھا، اور ادوم عیسو کی نسل سے تھا، اور عیسو اور یعقوب دو بھائی تھے. جی، تو یہ دونوں کی دشمنی اس وقت سے چلی آ رہی ہے. اب پھر یوحنا استباغی کی آپ منادی سنیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. تو خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی یا تازگی کے دن، یہ سب ہی خداوند یسوع المسیح کی بادشاہی کو ظاہر کرتے ہیں. اب خداوند یسوع المسیح نوشتوں کی بات بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ شاگردوں کو یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبیوں کی تعلیم کو سمجھنے میں سست اعتقاد ہو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہودی بچہ تھا اس پر لازم تھا کہ وہ 6 سال کی عمر کے بعد 12 سال کی عمر تک وہ ہیکل میں جائے اور وہاں شریعت اور عہد عتیق کے جتنے نوشتے ہیں ان کو پڑھے. تو شاگرد جو تھے وہ ضروری ہے کہ وہ ان نوشتوں سے واقف ہوں گے اور وہ بادشاہی کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے. اب ہسٹری میں اگر ہم قاضیوں کا دور دیکھیں تو قاضیوں کے دور کے بعد ہمیں بادشاہت کا سارا نظام نظر آتا ہے، اور پھر وہی بادشاہ 2 حصوں میں ہمیں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک شمالی سلطنت اور ایک جنوبی سلطنت. شمالی سلطنت کو اسور اسیر کر کے لے جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ منظر عام پر نہیں آتی، اور جو جنوبی سلطنت اس کو بابل اسیر کر کے لے جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا جو بقیہ ہے وہ رہتا ہے. اب جو 400 سال کا جو گیپ ہے ملاکی اور مقدس متی رسول کی انجیل کے اندر، اس درمیان جو لوگ اپنے ایمان پر کھڑے رہے اور جنہوں نے سروائیول کے لیے کچھ کیا، وہ ہمارے سامنے نام آتا ہے، جیسے یہودا مکابی ہے، ہشمونی خاندان ہے، یوحنا ہرکانس ہے. انہوں نے کافی اپنی شریعت کو، اپنے مذہبوں کو برقرار رکھنے کی بہت تگ و دو کی ہے. اب یہاں مقدس توما رسول کی بات آپ نے کی ہے کہ وہ اس بات پہ خائف تھا کہ زمین پر بادشاہی کیسے قائم ہوگی اگر خداوند یسوع مسیح اس دنیا سے چلے جاتے. تو اناجیل کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہیں بھی اس زمین کی بادشاہی کی بات جو ہے وہ نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ آسمان کی بادشاہی کی بات کی ہے اور خدا کی بادشاہی کی بات کی ہے، اور بہت ساری تماثیل کے ذریعے شاگردوں پر یہ بات واضح کی ہے کہ میری جو بادشاہی ہے وہ زمین کی بادشاہی نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی ہے. اب پھر ہم وہیں پہ آتے ہیں، کیونکہ شاگردوں نے بشمول مقدس توما رسول نے ایک بہت ہی جسے ہم کہتے ہیں کہ غلامی والی زندگی بسر کی ہے، ظلم و بربریت بہت زیادہ دیکھا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اس زمین پر اسی طرح کی بادشاہی دوبارہ زمین پر قائم ہو، اور جس میں ہمیں کچھ عہدے بھی ملیں. اور اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے بائبل مقدس میں کہ جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر تکرار ہوتی. اردو کا جو لفظ آیا ہے وہ تکرار ہے، لیکن جو گریک کا ورڈ جس کا انگلش میں ترجمہ ہوا وہ ہے ڈسپیوٹ یا کنٹینشن.
کنٹینشن یعنی مسئلہ جو کریٹ ہوا کیا ہوا کہ تیری بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہوگا. تو ان کے ذہن میں یہ بات تو تھی کہ خداوند یسوع المسیح زمین پر بادشاہی قائم کریں گے اور ہمیں ضرور ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے گا. اور زبدی کے بیٹوں کی ماں کی آپ سوچ دیکھیں کہ وہ یسوع المسیح کے پاس چلی جاتی ہے کہ تیرے دہنے طرف میرا کون سا اور بائیں طرف میرا کون سا بیٹا ہوگا. اور مائیں اکثر اپنے بیٹوں کی بڑی فکر کرتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ شام کو پوچھتی بھی ہو اپنے بیٹوں سے کہ آج کیا ہوا ہے, آپ نے سارا دن خداوند یسوع المسیح کے ساتھ گزارا ہے, کہیں کوئی بادشاہی کی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو بیٹے کہتے ہوں گے کہ آج تو نہیں. پھر اس نے سوچا ہوگا کہ میں خود جاتی ہوں, اور وہ جب خود جاتی ہے تو پھر یسوع المسیح کا جو جواب ہے کہ یہ میرے باپ کی مرضی ہے کہ میرے دہنے ہاتھ کون ہوگا اور میرے بائیں ہاتھ ہوگا. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مقدس توما رسول یا باقی جو شاگرد ہیں وہ بادشاہی کے بارے میں فکر مند نہیں تھے. ہیں فکر مند تھے اگر ہم اس دور کی بات کریں. آج ہم بھی خدا کی بادشاہی کے بارے میں فکر مند تو ہیں, اور چرچز میں بہت میسیجز اس بادشاہی پہ دیے جاتے ہیں کہ آپ پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کریں, خدا کے ساتھ وفادار رہیں اور جھوٹ نہ بولیں, بھلائی کے کام کریں. تو بادشاہی کی فکر تو ہمیں بھی ہے. اور پطرس رسول تو کہتا ہے کہ ہم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے, ہمیں کیا ملے گا. آپ اس کے مقدس پطرس رسول کے الفاظ پر غور کریں اور کہنے کا جو طریقہ کار ہے, لہجہ جو ہوگا. ہم اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے, لیکن اس کے اندر جو خواہش تھی کہ وہ کہتا ہے کہ ہم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے, ہم کو کیا ملے گا. لیکن خداوند یسوع المسیح کا بہت اچھا جواب ہے وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھو اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگرچہ وہ دور جس میں شاگرد خداوند یسوع المسیح کے ساتھ رہے, خداوند یسوع المسیح سے باتیں کرتے تھے, ان کے پاس کتابیں نہیں تھی پڑھنے کو, اور لیکن ان کا ایمان دیکھیں, ان کی جرت دیکھیں اور ان کا پیشن دیکھیں کہ کس طرح جب خداوند یسوع المسیح نے وہ ساری باتیں ان کو سمجھائی اور ان کا ایمان اتنا پختہ ہوا کہ وہی یسوع ہے جس کے ساتھ ہم چلتے رہے ہیں, باتیں کرتے رہے ہیں. خداوند یسوع المسیح فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور پھر وہ جی اٹھے مسیح کی منادی کرتے رہے, اور پھر وہ بادشاہی کے کانسیپٹ کو جو زمینی بادشاہی ہے انہوں نے اس کو پسے پشت ڈال کر پھر آسمان کی بادشاہی کی طرف وہ گامزن رہے, اور آج بھی کلیسیا آسمان کی بادشاہی کی طرف ہی گامزن ہے. سر چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور یہ جب بادشاہت کی بات ہوئی اور موجودہ دور کے اندر بھی یہی ایک سلسلہ چل رہا ہے, تو دور حاضرہ کے اندر ہم کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اس بادشاہت کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. تو چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں, جانیں گے. ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہے گا, کہیں جائے گا مت. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام خدا کے لوگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں شاگردیت پر, اور ہم نے بہت سی باتوں کو خدا کی کلام میں سے شاگردوں کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے, اور خاص جو شاگرد جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ توما رسول کی زندگی پر ہے. بھائی صاحب, میں اس بات کو یہاں پر دیکھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے پچھلے بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ زمینی جو بادشاہ تھی اس کے کو پسے پشت ڈال دیا گیا, لیکن جب ہم آسمان کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو موجودہ دور کے اندر بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, اور اگر ہم اس عہد میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول جو ہے وہ توبہ کی منادی کی بات کرتا ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آج بھی چرچز کے اندر, مختلف شفائی عبادات کے اندر, مختلف کروسٹس کے اندر اور اجتماعوں کے اندر بھی اسی بات کے بارے میں چرچا کی جا رہی ہے. میرا سوال آپ سے یہ کہ وہ کون سے عوامل ہیں, وہ کون سے طریقہ کار ہیں کہ جن سے ہم ان کو کر ان اعمال میں لا کر انہیں ہم آسمان کی بادشاہی کو حاصل کر سکتے ہیں. آسمان کی بادشاہی حاصل کرنے کا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانا کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے اور ہمارے گناہوں کے لیے وہ مصلوب ہوئے,
مر گئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس بات پر ایمان لانا، اور دوسری بات کہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ توبہ بائبل مقدس میں بہت دفعہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ جہاں بنی اسرائیل لوگ دوسرے دیوتاؤں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ رجوع کرتے ہیں خدا کی طرف، اور پھر ان ساری وہ جو برکات ہیں پھر وہ محظوظ ہوتے ہیں ان سے۔ تو توبہ کا جو عمل ہے وہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ توبہ کرنے کے بعد پھر جو دوسرا عمل شروع ہوتا ہے وہ ہمارے بیہیویئر کا ہے، ہماری سوچوں کا ہے۔ توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی سوچ کو چینج کر دینا۔ اگر میری سوچ منفی ہے تو میری سوچ پھر پازیٹیو ہو جائے گی، اور پھر ہمارا بیہیویئر کیسا ہے، ہمارا کریکٹر کیسا ہے سوسائٹی میں، ہمارا بول چال کیسا ہے، اور ہم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ توبہ کے بعد ہماری جو گفتار ہے یا ہماری جو چال ہے وہ بالکل چینج ہونی چاہیے، اور ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح نظر آنے چاہیے۔ اب یہاں جو آپ نے بات کی ہے کہ کیسے ہم خدا کی بادشاہی کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، تو خدا کی بادشاہی کی طرف راغب ہونے کے لیے سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر عمل پیرا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا۔ مبارکبادیاں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک مبارکبادی میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ تو خدا کی بادشاہی میں اگر ہم خدا کو دیکھیں گے، اس کی ڈیزائر کرتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہمیں ایک پیور ہارٹ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پیور ہارٹ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا جب بیہیویئر چینج ہوتا ہے۔ ایک جگہ پرانے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بھلائی کو ترک کر دیا۔ تو بھلائی وہاں پر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال نہیں ہوئی، بلکہ جب مقدس داؤد زبور 23 میں لکھتا ہے آخری آیات میں کہ بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ، تو وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے۔ بھلائی کو ترک کرنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کو ترک کر دینا۔ تو خدا انصاف چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اور اگر میں توبہ کر کے انجسٹس کرتا ہوں، ناانصافی کرتا ہوں، بھلائی نہیں کرتا، تو پھر میری وہ جو توبہ ہے وہ بیکار ہے۔ میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ خدا کو میں تب ہی دیکھوں گا اگر میں بھلائی کرتا ہوں، میں انصاف کا کام کرتا ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اور ہر کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہوں، تب ہی میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکوں گا۔ ایک علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ خدا کے بندے تو پھرتے ہیں ہزاروں، بنوں میں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ میں خدا کے ساتھ پیار کرتا ہوں لیکن اس کی مخلوق کے ساتھ میں پیار نہیں کرتا، تو ہاؤ اٹ از پاسبل؟ میں نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اگر میں اس سے محبت نہیں کرتا، وہ اس کی کریشن ہے، اس کی تخلیق ہے، تو جی اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اور بنی اسرائیل کا شجرہ نسل آپ دیکھیں، ان کا جتنا دورانیہ رہا ہے بادشاہوں کا، آپ دیکھ لیں کہ جہاں انہوں نے کرپشن کی ہے، بد اخلاقی سے کام لیا ہے، غریبوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، پھر وہ جو دونوں جو سلطنتیں وہ تہس نہس ہو گئی ہیں۔ اور موجودہ دور میں اگر میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہوں اور میرے اندر وہ اوصاف نہیں ہیں، تو میں اس چیز کو کلیم نہیں کر سکتا کہ میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گا، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جا کے جگہ تیار کرتا ہوں، جی جی، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جب وہ اپنی بادشاہی میں موجود ہے اور وہ لینے کے لیے آ رہا ہے، اب وہ لینے کن کو آ رہا ہے؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس کے ساتھ جائیں گے؟ کون سے وہ شاگرد ہوں گے جو
اس کے ساتھ جائیں گے اور اس جگہ پر جا کے رہیں گے. ایکچولی جب خداوند یسوع المسیح صعود فرما رہے تھے، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب، تو 2 براق فرشتے شاگردوں پر ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح تم خداوند یسوع المسیح کو آسمان پر جاتے دیکھتے ہو، واپس آتے بھی دیکھو گے. تو خداوند یسوع المسیح اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے واپس آئے گا اکارڈنگ ٹو بائبل، اور کلیسیا میں وہی لوگ شامل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس کی باتوں پر عمل پیرا ہیں، اور خاص طور پر زمین پر رہتے ہوئے بھی ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اس بات کا بھی ہمیں نوٹس کرنا چاہیے کہ ہم زمین پر رہتے ہیں اور ہمارے ہمسائے کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں، کس طرح سے جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہمارے تعلقات کیسے ہیں، سفر کرتے ہوئے ہمارا کیسا بیہیویئر ہے، اور گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ ہمارا کیسا بیہیویئر ہے. تو روحانی چیز تو یہی ہے کہ ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور پھر اس کا کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں. یہ تو ایک ویزیبل لائف ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ایک انویزیبل لائف ہے جو ہمارے باطن میں ہے، کہ ہمارا باطن کیسا ہے. خداوند یسوع المسیح ہمارے باطن کو جانتے ہیں. ہیکل کا مقصد کیا تھا؟ ہیکل میں خدا کی موجودگی تھی، خدا کا عبر وہاں پر رہتا تھا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ خدا کی موجودگی وہاں پر ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہیکل ایک مخصوص قوم کے لیے تھی. لیکن جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو مقدس پولس رسول لکھتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا جو جسم ہے یا بدن ہے وہ خدا کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اب جو بادشاہی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک قوم سے نکل کر ایک عالمگیر کانسیپٹ بن چکا ہے، اور اب ہمارا جو جسم ہے یا بدن ہے وہ پاک روح کا مقدس ہے اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. اور جب ہمارے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے تو یقیناً ہم خدا کی بادشاہی کی طرف گامزن ہوں گے. اور اگر خدا کا روح ہم میں نہیں ہے، ہمارا جو جسم ہے یا بدن جو ہے وہ خدا کی ہیکل نہیں ہے. کلیسیا کو بہت سے ناموں سے نئے عہد نامے میں پکارا گیا ہے کہ وہ خدا کا بدن ہے، وہ خدا کا مقدس ہے، کلیسیا خدا کا گھر ہے. تو ساری چیزیں یہی ہیں کہ جب تک خدا کا روح ہمارے بدنوں میں نہیں ہے اور ہمارا جو بدن ہے وہ خدا کا مقدس نہیں ہے تو ہم خدا کی بادشاہی کی طرف راغب نہیں ہو سکتے. ہاں سر، میں کیونکہ ہم بالکل اختتام کی طرف ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ شاگردیت کے حوالے سے آج ہم نے ان دونوں ایپیسوڈ کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کو ضرور سمجھ رہے ہوں گے. تو ایک مسیح ہونے کے ناطے سے ایک شاگرد کی جو ڈسکرپشن ہے آپ کے نزدیک موجودہ دور کے بھی اندر دیکھا جائے تو آپ شاگردیت کے حوالے سے کیا پیغام لوگوں کو دینا چاہیں گے کہ کیا صرف میں جو پادری ہوں یا میں کوئی بشپ ہے یا کوئی منجلسٹ ہے یا کوئی خادمہ ہے، کیا صرف ان کا کام ہے کہ وہ اس پیغام کو عام کریں، یا اس کو کس طرح سے آپ لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے؟ شاگرد کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں شاگرد بنا ہوں تو یہ ایک چین ہے، چلتی جاتی ہے، پھر میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بھی آگے شاگرد بناؤں. لیکن شاگرد بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع المسیح کی آواز کو سنیں. مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 10واں باب مجھے آیت یاد آ گئی کہ یسوع المسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں ان کو نام بنام جانتا ہوں. تو شاگرد کی جو پہلی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی اپنے نجات دہندے کی آواز کو سننا. اگرچہ آواز ایسے نہیں ہے کہ خداوند یسوع المسیح اسے پکار رہا ہے، آواز اس کی سننے کے لیے خدا کے کلام کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. تو شاگرد کی جو پہلی خوبی یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی وہ پیروی کرے اور پھر انجیل کی خوشخبری، وہ جو حقیقی خوشخبری ہے وہ دوسروں تک پہنچائے. اس میں آمیزش نہیں ہونی چاہیے، بلا امتیاز اور بلا کسی رکاوٹ کے، جی بلا کسی ڈر یا خوف کے اس انجیل کی خوشخبری کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور یہی شاگرد کی ذمہ داری ہے. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آج کے اس ایپیسوڈ کو بھی ہم نے شاگردیت کے حوالے سے
اور مقدس توما رسول کی بھی زندگی کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے، اور ضرور ہے کہ ہم پھر کبھی کسی نشست پر بیٹھیں اور خداوند کے کسی کلام کے کسی اور حصے پر بھی ہم ضرور غور و فکر کریں گے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی نشست میں ہم آئیں گے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کو آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی کہ کس طرح سے ایک شاگرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، اور کلام مقدس میں سے ہم نے جب شاگردوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو ان 12 شاگردوں میں سے صرف ایک ہی شاگرد تھا جو طبعی موت مرا، باقی سب نے شہادت کو حاصل کیا، شہادت پائی ہے۔ اور یقیناً ان کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوگی، یقیناً ان کی زندگی مشکلات سے، مصائب سے بھری ہوگی، لیکن اس کے باوجود نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ ہی اپنے مقصد سے وہ پیچھے ہٹے۔ حالات کیسے بھی تھے، موسم کیسا بھی تھا، وہ اپنے اس عزم پر اور اس لفظ پر کہ جاؤ اور جا کر غیر قوموں کو شاگرد بناؤ، وہ اس بات پر ڈٹے رہے اور ڈٹے رہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسیحی جن سنکھیا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ ان شاگردوں کی محنت ہے۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے لوگ اس میں جڑتے گئے، اس راہ میں آتے گئے، اور پھر مشنری اور بہت سے اور لوگ، خدا کے خادمین، خادمائیں اس میں جڑتی گئیں، چلتے گئے، اور آج یہ سلسلہ جاری ہے، اور جب تک یہ دنیا ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور اس کے شاگرد بنتے رہیں گے، اس کے لوگ اس کی طرف آتے رہیں گے۔ اور جس طرح اس نے اس ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ وہ یسوع پر ایمان لایا، اس نے کہا کہ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، اور یسوع نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا، یعنی اس بادشاہت میں ہوگا جو بادشاہت اس کی ہے، اور وہ بادشاہت آسمان کی ہے، زمین کی نہیں ہے۔ آج میں اور آپ بھی اس بادشاہت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ اس نے کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو، تو پھر ہم اس کے ساتھ تبھی رہیں گے جب ہمارے دل، ہمارے کردار اس کے مطابق ہوں گے، جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم ہوں، اور جیسا وہ چاہتا ہے پھر ہم ویسا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع پر۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے اور اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے استعمال کریں۔ چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کیونکہ اس میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ ہے عمر کی درازی کا، اور اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔